صدقہ فطر یعنی فطرانے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے بغدادی صاحب نے کچھ بیسک چیزیں جو صدقہ فطر سے ریلیٹڈ ہے کہ کتنا واجب ہے اور کتنا آپ کو دینا چاہیے اور کب ادائیگی کرنی چاہیے، اس پہ بڑی امپورٹنٹ بات ابھی بریک پر جانے سے پہلے بغدادی صاحب آپ نے کی تھی کہ اس کو 5-10 دن پہلے ادا کرنا چاہیے. لیکن موسٹلی لوگوں کے ہاں یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یا عید سے ایک دن پہلے وہ بھی جب اعلان ہوتا ہے تب ان کو ہوتا ہے کہ جی ہم صدقہ فطر ادا کریں. یہ پروگرامز بیسیکلی کرنے کا مقصد بھی یہی آگاہی دینا ہے لوگوں کو کہ جو چیز بر وقت ہو جائے وہی اچھی ہے. اب بے وقت کوئی کام کریں گے نا تو وہ قضا ہی ہوتا ہے، پھر وہ ادا نہیں ہوتا. تو اسی لیے جو اس کا اصل پرپز ہے بیسیکلی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. فطرانے کی ادائیگی تو آپ جب نماز عید کے لیے جائیں گے تب تک بھی نماز عید تک آپ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ اگر کسی نے عید کی نماز تک بھی ادائیگی نہیں کی تو وہ اس کے ذمہ واجب رہے گا اور وہ اس کے بعد بھی اس کو کر سکتا ہے ادا. تو یہ تو ایک فتوے کی حد تک چیز موجود ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں علت کی، کہ اصل سبب اس کی فرضیت یا وجوب کے اندر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنی خوشیوں کے اندر شریک کرنا، تو ان کو شامل کرنا چاہیے. تو اب اس کو ظاہری بات ہے لوگوں نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہوتی ہے کہ عید پہ کوئی نئے کپڑے پہن لے، کوئی نیا جوتا خرید لے، کوئی اپنی بنیادی ضروریات زندگی باقی اپنی پرچیز کر لے، تو وہ چیزیں ہونی چاہیے. اب کس کس کو دینا چاہیے، تو اس میں ظاہری بات ہے جو بھی مصاریف زکوٰۃ کا ہم نے ذکر کیا تھا، یعنی ایسے لوگ جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں تو انہی کو صدقہ فطر بھی آپ دے سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ عام روٹین کے لوگوں کو جو آپ کے سراؤنڈنگ میں موجود ہیں، آپ سب سے پہلے ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے تعلق والے ہیں. پھر تعلق کے اندر ایک خاص میں پہلو ذکر کروں گا، آپ ان سفید پوش لوگوں کو دیکھیں جن کا ہاتھ کبھی آگے نہیں آتا. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن سفید پوش کا مطلب ہوتا ہے سفید کپڑے پہننے والا. میں نے بھی پہنے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ کے نہ کوئی دے دے، لیکن سفید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی عزت چھپانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میں ظاہر نہ ہو جاؤں، سیلف ریسپیکٹ کا. تو اس لیے لیکن دوسرے بندے کو بھی اتنا ماہر ہونا چاہیے کہ اپنے دوستوں کے احوال دیکھ کر سمجھ جائے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے. لیکن بغدادی صاحب نارملی لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون کس سچویشن میں، اور ارد گرد والے لوگوں کو تو بیسکلی ہوتا ہی ہے آئیڈیا. بالکل ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں ایک تو اپنے ان دوست احباب کی طرف جائیں جو ضرورت مند ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی ایسے انداز میں ان کو دیں جس میں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. بے شک آپ اپنے ہاتھ سے نہ دیں، آپ کسی اور ریفرنس سے ان تک یہ اماؤنٹ بھجوا دیں اور نہ ان کو بتائیں. ایون کہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی یہی بات ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ اور یہ بات اس دن بھی ہماری رہ گئی تھی کہ زکوٰۃ بھی جب آپ دے رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ دینے والے کو یہ بتائیں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. آپ کسی بھی صورت میں اتنی اماؤنٹ اس کو دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر جس طرح ہم نے زکوٰۃ کا کہا تھا کہ آپ صلہ رحمی میں اگر کسی کو دیتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، جس کا ہم نے ذکر بھی کر لیا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو یا بیٹوں کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو ان کے بیٹوں کو، یا اپنے ماں باپ اور ان کے اوپر ان کو نہیں دے سکتے، لیکن اس کے علاوہ لوگوں کو جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کے 2 فائدے حضور نے فرمائے تھے، 2 اجر ملیں گے آپ کو، ایک زکوٰۃ یا صدقہ فطر دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، کہ آپ اپنے قریبی عزیز رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ہم ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ فدیہ آتا ہے. رمضان میں صدقہ فطر ہے تو ہمارے بہت سارے ایسے بزرگ اور بیمار حضرات جو روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اب ظاہری بات ہے ان کے لیے فدیہ رکھا گیا ہے. فدیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے روزے کے اگینسٹ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق. اب کوئی آدمی کم سے کم کھانا گھر میں کھاتا ہے تو کم سے کم بھی تقریباً 250 روپے کا کھانا ایک وقت کا منیمم کھانا بنتا ہے. اب اس سے اوپر آپ چلے جائیں جتنا بھی بنتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کا فتویٰ اب اس کے پاس ہے. کیونکہ یہ کوئی بات میں میرے اوپر اس کا فتویٰ ہے کہ میں مفتی کیونکہ نہیں ہوں تو میں کامن چیزیں دیتا ہوں تاکہ لوگ فتویٰ خود کریں. تو فتویٰ آپ کے پاس ہے، آپ نے دیکھنا ہے آپ کی استطاعت کیا ہے. اگر استطاعت آپ کی ڈیلی 2000 روپے پے کرنے والی ہے اور آپ اگر 250 روپیہ پے کر رہے ہیں یا 500 روپیہ پے کر رہے ہیں تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہوں گے، تو اللہ کے ساتھ بھی یہ دھوکے دہی میں شامل ہو جائے گا. تو اگر 250 روپے کو ہم لے لیں تو 500 روپے ڈیلی کے بنتے ہیں. تو گویا کہ آپ کے رمضان کا پورے کا فدیہ 15,000 روپے مہینہ بنتا ہے. اب 15,000 روپے بھی جب کسی غریب کے ساتھ آپ شیئر کریں گے تو آج کے دور میں بڑی اماؤنٹ ہے. وہ بندہ یقین جانے آپ کو دونوں ہاتھ اور جولیاں اٹھا کے دعائیں دے گا. اس کے بعد اگر آپ بڑھ کر اس کو کرتے ہیں
فدیہ اپنی استطاعت کے مطابق 2000 روپے پر ڈے، 1000 روپے پر ڈے، 5000 روپے پر ڈے پی سی کے ریٹ پر آپ دینا چاہتے ہیں تو اٹ ڈیپینڈز اپون یو کہ آپ کس کیٹیگری کے ہیں اور کیا دینا چاہتے ہیں، آپ دیں، پیچھے سے کبھی نہ ہٹیں۔ نمبر 2 اس میں یہ آ جائے گا کہ صدقہ فطر کے ساتھ ساتھ یہ تو صدقات واجبہ کی ہم نے بات کی ہے نا، تو ہم کیونکہ ساتھ بات کر رہے ہیں عید کی خوشیوں کی، تو عید کی خوشیاں ہماری صدقات واجبہ میں صرف باؤنڈ نہیں ہیں، بلکہ صدقات نافلہ کے اوپر بھی توجہ دی جائے۔ نافلہ وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے خرچ کرنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کرائٹیریا یہ رکھا، کیونکہ جو زکوٰۃ یہ واجبہ ہوتے ہیں، جو واجب ہوتے ہیں صدقات، تو ان کا ایک کرائٹیریا ہے۔ زکوٰۃ ہے تو آپ نے 2.5% اتنے مال میں سے ادا کرنی ہے، فطر ہے صدقہ تو اس کا کرائٹیریا دے دیا کہ اتنا ادا کرنا ہے، لیکن جو نافلہ ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا جو اصول اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات سورہ بقرہ میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وَمِمَّا کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا، اب وہ میرے پاس فار ایگزامپل اگر رزق اللہ نے مجھے 1000 روپیہ دیا ہے نا، تو میں 1000 میں سے کتنا خرچ کرتا ہوں میرے اوپر ڈیپینڈ ہے، میں 100 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، 10 روپے خرچ کرتا ہوں، 500 خرچ کرتا ہوں، سارا کرتا ہوں، یہ میری اندر کی استطاعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں، وہ کتنا خرچ کرتا ہے اس میں سے ڈیپینڈ کرتا ہے سارا۔ تو اس لیے آج رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر ان چیزوں کا خصوصی آپ خیال رکھیں، خاص کر کے اس آخری عشرے کے اندر آپ غریب لوگوں کے ساتھ، مسکین لوگوں کے ساتھ، سفید پوش لوگوں کے ساتھ آپ لازمی شریک ہوں، صلہ رحمی کو دور نہ جانے دیں، اپنی بہنوں کا خیال رکھیں، ان کو عیدی بھجوائیں، ان کو دیگر جو گفٹ اگر پاسبل آپ سے ہو سکتا ہے وہ بھجوائیں، یہ آپ کی محبت بڑھانے والے ہیں، رشتے جوڑنے والے ہیں۔ اگر کسی صورت میں ظاہر ہے دنیا داری میں ہم رہتے ہیں تو ناچاکیاں آپس میں ہو جاتی ہیں، کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کئی جگہوں پہ آپ کی گفتگو بھی نہیں ہو رہی ہوگی، ہو سکتا ہے بہن بھائی آپس میں پورا سال آپ بولے ہی نہ ہوں، لیکن آج کے دن میں اگر آپ اپنی بہن کے لیے کوئی گفٹ بھیجیں گے نا تو وہ خوش ہو جائے گی۔ بہنیں ویسے بھی بڑے تھوڑے دل کی ہوتی ہیں اور وہ اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ بس ہمیں کوئی اشارہ ملے تو ہم ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو وہ یقیناً شریک ہو جائیں گی۔ تو بہنوں کا خیال رکھیں، بچیوں کا خیال رکھیں، ایسی آپ کی بھتیجیاں بچیاں بالخصوص جن کے والدین نہیں ہیں، والد نہیں ہیں، وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کو بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اپنی بیٹیوں کو ان کو ٹریٹ کریں، وہ آپ کی حقدار ہیں، آپ اپنی اولاد کو حق دیتے ہیں، آپ کے بچے آپ کی جائیداد کے اندر شریک اور ہر وقت آپ کے وہ کیا کہتے ہیں چھاتی پہ مونگ دھلتے ہیں، تو وہ بیٹیاں ہماری ہیں جو ان کا بھی تو رائٹ ہے نا، وہ بھی اسی گھر سے پیدا ہوئی تھیں، آپ کے جسم کا ایک حصہ ہیں، اور اب کسی گھر میں اگر وہ چلی گئی ہیں تو آپ کے گھر سے کٹ تو نہیں گئیں، تو بچیوں کا بھی پراپر رمضان المبارک کے اندر بھی ان کے گفٹ کا خیال رکھیں۔ اب یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر بعد میں لوگ مجھے بد دعائیں نکالیں، لیکن لوگ ویسے بائی دا وے میں نے دیکھا یہ کہ کرتا بہت کرتے ہیں، خاص کر کے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ایک اچھا رواج ہے، لیکن اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خیال رکھیں، خاص کر کے میں نے جو ذکر کیا ہے کہ آپ جہاں پر آپ کا اچھا تعلق ہے وہاں تو آپ کرتے ہیں، جہاں پر ناراضگی آ جاتی ہے نا لوگ کہتے ہیں چھڈو انہیں میرے نال کیڑا خیال رکھیا، اسی کی کریے رہنے دو، وہ ہمارا نہیں رکھتے تو ہم کیا کریں، یا وہ آپ عید پہ یا کسی صورت میں انہوں نے ہمارے بچوں کو کتنے پیسے دیے ہم بھی اتنے پیسے دیں گے، یہ کبھی نہ کریں، کیونکہ یہ کبھی بدلا نہیں ہے۔ آپ یہ سودا بندے کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ سودا تو آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اللہ کے سودے میں نا آپ پبلک کو انوالو نہ کریں، ایسا کریں کہ پھر اس کا پھل آپ کو اللہ سے ملے، اور اللہ کے پاس جو ثمر ہوتا ہے نا جی وہ ایسا نایاب چیز ہے نا، وہ آپ کو اس مشکل میں، وہ جو اس دن بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الا ظل عرشہ، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر چیز کا سایہ ختم ہو جائے گا، دھوپ اخیر درجے پر ہوگی، لوگ ٹمپریچر سے پگھل رہے ہوں گے، اس دن ہر بندہ سائے کی تلاش میں ہوگا، اللہ کی عرش کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس دن 7 لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کی عرش کے سائے میں ہوں گے، آپ بھی ان میں سے بننے کی کوشش کریں۔